السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ تو سامعین، آج ہم پڑھیں گے حکومت امام مہدی علیہ السلام پر ایک دائرانہ نظر۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام کے ظہور سے قبل ناسازگار حالات کو روایت کی نظر میں 5 فصلوں میں ذکر کریں گے۔ پہلی فصل ہے حکومت۔ ادیان و مکاتب کے قوانین معاشرے میں اس وقت اجرا ہو سکتے ہیں جب حکومت اس کی پشت پناہی کرے، اس لیے کہ ہر گروہ حکومت کا طالب ہے تاکہ اپنے مقاصد کا اجرا کر سکے۔ اسلام بھی جب کہ تمام آسمانی آئیں اور بالا تر ہے، اسلامی حکومت کا خواہان رہا ہے کہ حکومت حق کا وجود اور اس کی حفاظت اپنا سب سے بڑا فریضہ جانتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام کوششیں اسلامی حکومت کی تشکیل میں صرف کر دی اور شہر مدینہ میں اس کی بنیاد ڈالی، لیکن آن حضرت کی وفات کے بعد اگرچہ معصومین علماء حکومت اسلامی کی آرزو رکھتے تھے، محدودہ چند کے علاوہ حکومت الہی نہیں تھی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک اکثر باطل حکومتیں ہوں گی، جو روایات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں حکومتوں کا عام نقشہ حضرت امام مہدی کے قیام سے قبل بیان کیا گیا ہے۔ ہم ان چند اموروں کی طرف اشارہ کریں گے۔ حکومتوں کا ظہور سے پہلے من جملہ مسائل میں ایک مسئلہ جو انسان کی اذیت کا باعث ہوگا، وہ حکومتوں کی طرف سے لوگوں پر ہونے والا ظلم و ستم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، حد یہ ہے کہ ہر گھر میں خوف و وحشت کی حکمرانی ہوگی۔ اب اس کا پہلا حصہ ہے۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین ظلم و استبداد سے پر ہوگی، یہاں تک کہ خوف و اندیشہ ہر گھر میں ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرج خوف و وحشت کے دور میں ظہور کریں گے۔ یہ خوف و ہراس وہی ہے جو اکثر ستمگر و خودسر حاکموں سے وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ آن حضرت کے ظہور سے پہلے ظالم دنیا کے حاکم ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مہدی اجل اللہ تعالی فرج اس وقت قیام کریں گے کہ جب معاشرے کی رہبری ستمگروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ابن عمر کہتے ہیں، غیرت مند، ذی حیثیت اور صاحب ثروت انسان آخر زمانے میں اس شکنجے اور اندوہ سے جو حاکموں سے پہنچیں گے مرنے کی آرزو کرے گا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے صرف اجنبی حکومتوں سے رنجور نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی خود مختار ظالم حکومت سے بھی انہیں تکلیف ہوگی، اس درجہ کہ زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور آزادی کے احساس کے بجائے خود کو قید خانے میں محسوس کریں گے، جیسا کہ فی الحال ایران کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے بلکہ اجنبی بنے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں روایت میں اس طرح آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آخر زمانے میں شدید مصیبت کے اس سے سخت ترین مصیبت سنی نہ ہوگی، اسلامی حکام کی طرف سے میری امت پر آئے گی، اس طرح سے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی اور ظلم و ستم سے ایسے لبریز ہوگی کہ مومن ظلم سے چھٹکارے کے لیے پناہ کا طالب ہوگا، لیکن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے رہبروں کے توسط مسلمانوں کی ابتلا کی تصریح ہوتی ہے۔ ان ظالم حکام کے پیچھے ایک مسئلہ کل کے ظہور کی نوید دی گئی ہے۔ ان روایات میں 3 قسم کی حکومت کا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قائم ہوتی ہے ذکر آیا ہے، ان کا جو یہ ہے 3 قسم کی حکومتیں: خلافت، امارت و ملوکیت، اس کے بعد
جابر حاکم ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد امراء، اور امراء کے بعد بادشاہ، ان کے بعد جابر و ستمگر حاکم ہوں گے، پھر حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج ظہور کریں گے۔ حکومتوں کی تشکیل۔ لوگ اس وقت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں جب حکومت کا کارگزار باشعور نیک ہو، لیکن اگر غیرت مناسب افراد لوگوں کے حاکم ہوں، غیر مناسب افراد لوگوں کے حاکم ہو جائیں تو فطری بات ہے کہ انسان رنج و الم میں مبتلا ہوگا۔ بالکل وہی صورتحال ہوگی جو حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرج کے ظہور سے قبل کے زمانے میں حکومت خائن اور فاسق و فاجر ستمگر کے ہاتھ میں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ حکام ستم پرور، فرمانروا خائن، قاضی فاسق اور وزراء ستمگر ہوں گے۔ حکومتوں میں عورتوں کا نفوذ۔ آخر زمانہ سے متعلق حکومتوں کے مسائل میں سے مسئلہ عورت کا تسلط اور ان کا نفوذ ہے۔ یا وہ ڈائریکٹ لوگوں کی حاکم ہوں گی جیسا کہ بعض ممالک میں عورتیں حاکم ہیں، یا حکام ان کے ماتحت ہوں گے۔ اس مطلب ناگوار حالت کی عکاسی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فاسد و زناکار لوگ ناز و نعمت سے بہرامند ہوں گے، اور پست و ذلیل افراد پوسٹ و مقام کو حاصل کریں گے، اور انصاف پرور افراد ناتوان اور کمزور ہوں گے۔ پوچھا گیا یہ دور کب آئے گا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایسا اس وقت ہوگا کہ جب عورتیں اور کنیزیں لوگوں کے امور پر مسلط ہوں گی اور بچے حاکم ہو جائیں گے۔ بچوں کی فرمان روائی۔ حاکم کو تجربہ کار اور مدیر ہونا چاہیے تاکہ لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ اگر ان کے بجائے بچے یا کوتاہ نظر امور کی ذمہ داری لیں گے تو رونما ہونے والے فتنہ سے خداوند عالم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس سلسلے میں روایت کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70ویں سال کے آغاز اور بچوں کی حکومت سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایسا فتنہ رونما ہوگا کہ جس کی ابتدا بچوں کی بازی ہے۔ حکومت کی ناپائیداری۔ وہ حکومت اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت پر قادر ہے جو سیاسی دوام رکھتی ہو، اس لیے کہ اگر